بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ وہ اکیلا ہے، وہ بڑا طاقت والا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، میرا اللہ وہ ہے جس نے 4 دن کے اندر زمین کو بنایا اور پھر اس زمین کو پانی کے اوپر کھڑا کیا۔ میرا اللہ وہ ہے جس نے 2 دن کے اندر 7 آسمانوں کو بنایا، پھر سورج، چاند اور ستاروں سے اس کو مزین کیا۔ اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اور میں اپنے اللہ سے یہ التجا کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں عاجزانہ اور فقیرانہ کہ اے میرے اللہ، میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ پر اور میرے نبی کی آل پر اور میرے نبی کے تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر اور تمام امت مسلمہ پر، اور جو بالخصوص ہمارے اس چینل پر ہمیں سن رہے ہیں، ہمارے بزرگ، ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، ان سب پر میرے اللہ اپنی خاص رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ میرے بھائی اور دوستو، میری ماں، بہنوں، بیٹیوں، آج آپ کے سامنے ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ نے صدقے دل کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کر لیا تو یہ دنیا میں جتنی مشکلات ہے آپ کی وہ ختم ہو جائے گی۔ اگر پیسے کی کمی ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی، اگر گھر کے اندر کوئی بیماری ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گی، اگر گھر کے اندر کوئی لڑائی جھگڑا پریشانی ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گی، کیونکہ ہر کام کا علاج اللہ نے اس قرآن مجید کے اندر رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر خشک و تر چیز کا علم اس کے اندر موجود ہے، لیکن سوچنا تو انسان نے ہے، ڈھونڈنا تو انسان نے ہے، محنت تو انسان نے کرنی ہے۔ اللہ نے آپ کو 2 راستے دے دیے ہیں، ایک شیطان والا راستہ ہے، ایک رحمان والا راستہ ہے۔ اگر شیطانی اعمال کرو گے تو اس میں جادو ہے، اس کے علاوہ ظلم ہے، زنا ہے، بدکاری ہے، جھوٹ ہے، بے نمازی ہے، غیر مسلموں والے کام کرے گا۔ اور اگر رحمانی راستے پر چلو گے تو اللہ کی کبریائی بیان کرو گے، اللہ کا شان بیان کرو گے، اللہ کی توحید بیان کرو گے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ گے، غریبوں کے ساتھ محبت سے پیش آؤ گے، بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آؤ گے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ گے، اللہ کی عبادت کرو گے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ٹھہراؤ گے، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب دل میں لے کر مرو گے، تو میرے بھائی اور دوستو، جو انسان صدقے دل کے ساتھ اللہ پر یقین رکھتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے قرآن کو سینے میں بساتا ہے، تو اس کے لیے اس دنیا کے اندر کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوتی۔ پریشانی فقط اس انسان کے لیے ہے جو اللہ کے دین کو چھوڑ جاتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، میری ماں، بہنوں، بیٹیوں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرے اوپر غربت ہے، میں غریب ہوں، میرے پاس پیسہ نہیں، میرے بھائی اور دوستوں، میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، اگر آپ اتنے پریشان ہیں تو اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اللہ کے سامنے رو پڑو، اللہ کے سامنے سر سجود ہو جاؤ۔ خدا کی قسم، اللہ کے رزق کے خزانے آپ کی طرف اللہ پاک انڈیل دے گا۔ صرف فقط یہ ہے کہ اپنی سوچ کو بدلنا پڑے گا۔ یہ تو دنیا عارضی ہے، اس کو چھوڑ کر جانا ہے۔ بڑے بڑے لوگ آئے، بڑے بڑے خوبصورت آئے، بڑے بڑے اینکر آئے، دیکھ لو آپ کے سامنے ارشد شریف کی زندگی ہے، وہ بھی دنیا چھوڑ کر چلا گیا ہے، اور ہم نے بھی چلے جانا ہے، آپ نے بھی چلے جانا ہے۔ ان پڑھ بھی جائے گا، پڑھا ہوا بھی جائے گا، لکھا پڑھا بھی جائے گا،
اور بچہ بھی جائے گا، بڑا بھی جائے گا، سب نے دنیا کو چھوڑنا ہے۔ مائیں ہماری چلی جائیں گی، ہماری بہنیں جانا ہے، ہمارے والدین نے اس دنیا کو چھوڑا ہے اور چھوڑ جانا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کا یہ فیصلہ کرو کہ ہم نے حق کا ساتھ دینا ہے، باطل کا ساتھ نہیں دینا۔ یہ زندگی اللہ نے ایک دفعہ دی ہے، اس کے بعد آپ کو زندگی نہیں ملے گی۔ ایک دفعہ یہ اللہ نے آزمائش کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اگر آپ نے زندگی کا کسی برائی کی جگہ سودا کر دیا تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوگا جو آپ کا مقدر ہوگا۔ اگر آپ نے اچھائی کا سودا کر دیا تو آپ کی قبر اللہ پاک جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے گا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اپنی سوچ کو پازیٹیو کرو، اپنی سوچ کو اچھا کرو، اپنی سوچ کو وسیع کرو، کیونکہ اللہ رب العزت نے آپ کو اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ آپ کی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ اگر آپ اچھی سوچ کے ساتھ زندگی گزارو گے تو اس دنیا کا مزہ آئے گا، اور آخرت والی زندگی کے اندر بھی اللہ رب العزت آپ کی سوچ پر فیصلے کریں گے۔ میرے بھائی اور دوستو، حضرت یونس علیہ السلام کا آپ کو واقعہ کا پتہ ہوگا، قرآن کے اندر موجود ہے۔ ان کو اللہ رب العزت نے مچھلی کے پیٹ میں بھیج دیا۔ اور مچھلی کے پیٹ میں کیوں بھیجا؟ اس لیے بھیجا کہ ان کے اوپر ایک بہت بڑی اللہ نے آزمائش رکھ دی۔ تو اللہ رب العزت نے جب آزمائش پر ان کو اتارا تو مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ رات کا بھی اندھیرا تھا، مچھلی کے پیٹ کا بھی اندھیرا تھا، لیکن اتنی بڑی مصیبت کے اندر بھی اللہ کو نہیں چھوڑا۔ تو جب اتنی بڑی مصیبت میں اللہ کو نہیں چھوڑا تو اللہ نے پھر ان کو اس پیٹ میں سے، مچھلی کے پیٹ میں سے ایسے ہی نکالا۔ تو اللہ رب العزت نے عرش برین سے کلمات نازل کیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نے یہ کلمات ادا کیے تو اللہ رب العزت نے تمام ظلمت کے اندھیروں سے نکال دیا، ان کو آزاد کر دیا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، آج کا جو وظیفہ ہے وہ بھی اسی ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ آپ نے عصر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ کرنا ہے، اور اللہ رب العزت آنن فانن جس طرح یونس علیہ السلام کو آزادی دی اور ان کو سکون دیا اور ان کو ظلمت کے اندھیروں سے بچایا، تو اسی طریقے سے اگر آپ نے صدقے دل کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ پر درود پڑھ کر آپ نے 101 مرتبہ اس وظیفے کو، اس آیت کو، قرآنی آیت کو وظیفہ کے طور پر ادا کر لیا تو الحمدللہ اگر عصر کے ٹائم کرو گے تو مغرب دور نہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو اتنا رزق دے دیں گے، اتنی مشکلات آپ کی ختم کر دیں گے، جتنی بڑی بیماری ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ صرف آپ کو مانگنے کا پتہ ہونا چاہیے۔ اگر فقیر ہو کر، عاجز بن کر، اللہ کا منگتا بن کر اللہ کے سامنے جھکو گے تو خدا کی قسم اللہ کا دربار بہت وسیع دربار ہے، بہت وسیع دربار ہے۔ آپ اس کے سامنے جھکیں، اللہ سے مانگیں، خدا کی قسم اللہ پاک آپ کی جھولیاں بھر دیں گے۔ یہ وظیفہ ہے، اور ایک ساتھی نے، کافی لوگوں نے اس وظیفے کو آزما کر اس سے بڑے فائدے حاصل کیے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ قرآنی وظیفہ ہے، اس کو سینے سے لگا لو اور اس کو سینے میں بسا لو، اور عصر کی نماز کے بعد کر کے دیکھو، اللہ رب العزت آنن فانن جیسے یونس علیہ السلام کو آزاد کیا، اس طرح آپ کی مشکلات کو بھی اللہ پاک دور فرما دیں گے۔ اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کرو تاکہ ہر انسان اس سے استفادہ حاصل کرے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔